الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین اللهم فقهنا في القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے، امن اور سلامتی کے ساتھ رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے ازواج کو، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون کا باعث ہو. اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت آپ کے دل میں ہمیشہ خوشی رہے. اللہ تعالیٰ آپ کی دل سے مایوسیاں، تکلیفیں، پریشانیاں سب دور فرما دے. جسمانی تکلیفیں بھی اور جو ذہنی تکلیفیں کسی مومن کو آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے آپ کے لیے راحت کا باعث اس لیے ہو کہ آپ کو اس میں اجر کی توقع ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے رکھا ہے کہ ہمیں آخرت میں درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اس سے ہمارے پاس صبر کرتے ہیں تو اللہ پر توکل زیادہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا زیادہ ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ شروع کر لیتے ہیں. لاسٹ ویک ہم نے آیت نمبر 80 تک پڑھا تھا، رائٹ؟ جی. We started from 75, right? کہاں سے ہم نے شروع کیا تھا؟ 80 پہ ختم کیا تھا. 80 پہ ختم تھا لیکن شروع کہاں سے کیا تھا؟ 76 سے. 76. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے انشاءاللہ شروع کر لیتے ہیں. جی ربینہ آپ پڑھیں گی؟ ہم ایسے کرتے ہیں آج لوگ زیادہ ہیں تو ہیف آیت پڑھ لیتے ہیں. اولیاء شیطان تک پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین جو ایمان لائے، یقاتلون وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین اور وہ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل الطاغوت طاغوت کے راستے میں، فقاتلو پس جنگ کرو، اولیاء دوستوں سے، الشیطان شیطان کے. ٹھیک ہے سبیہ پہ آپ لاسٹ آیت کا لاسٹ پارٹ پڑھ لیجیے. اِنَّا بے شک قاعدہ چال الشیاطین الشیطان شیطان کی کانا ہے ضعیفہ بہت کمزور. بارک اللہ فیک. بس تھوڑا سا پڑھیں گے سب کا حصہ ہو جائے نا. جی. وآتوا الزکوٰۃ تک پڑھیے ماریہ. علم ترا کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین ان کی طرف، قیلا کہا گیا، لہم جنہیں، کفو روکے رکھو، ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور ادا کرو زکوٰۃ. فلما بس یہاں بس بارک اللہ فیکم. عفت آنٹی آپ پڑھیے او اشد خشیہ تک. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما پھر جب کتبہ فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، علیہم القتال ان پر لڑنا، اذا جب فریق منہم ایک فریق ان میں سے، یخشون وہ ڈرتے ہیں، الناس لوگوں سے، کا خشیت اللہ
ऐसे डरते हैं जैसे अल्लाह से डरने के कहा, आओ या अशद्दा या इससे भी ज्यादा खशिया डरना। बारक इला अजलिन करीब तक समीना आप पढ़ लीजिए। वकालू, और उन्होंने कहा, रब्बना, ए हमारे रब, लिमा, क्यों, कतबता, फर्ज किया तूने, अलैना, हम पर, अलकिताल, जंग, लौला, क्यों ना, अखरतना, तूने मोहलत दी हमें, इला अजलिन, एक मुद्दत तक, करीब, करीब की। बारकल्लाह कुल बस यहाँ तक पढ़िए। रुखसाना आंटी आप पढ़ लीजिए। तुज़लमूना फतीला। चलिए समीना आप ही फिनिश कर लेना। मैं पढ़ लूं? कुल कह दीजिए, बताओ। चलिए फरजाना आप पढ़ कोई और लीजिए। पढ़ना चाहते हैं? जी फरजाना कह रही थी। आपकी स्टूडेंट पढ़ेंगी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल मता उल दुनिया कलीलन वल आखिरता आपने तर्जुमा वल कर दिया, तर्जुमा ओ के साथ पढ़िए। कुल कह दीजिए, मताऊ फायदा, कता मता उद दुनिया, दुनिया का, कलीलुन बहुत थोड़ा है, वल आखिरातु और आखिरत, खैरुल लिमन बेहतर है उसके उसके लिए जो नित्तका इत्तका। तकवा नित नित आप जब अलहदा से पढ़े तो इत्तका पढ़िए ना। जी, नून अच्छी तो ठीक है इस जी पिछले वर्ड का हिस्सा है ना। जी जी। इत्तका तकवा करे, वला और ना, तुज़लमून तुम जुल्म किए जाओगे, फतीला धागे के बराबर। बारकल्लाह फीकुम। सभी अब आप थोड़ा और पढ़ लिया, आपकी बहुत थोड़ा पार्ट आया था आपको। जी। ऐनमा, जहाँ कहीं, तकूनु तुम होगे, युद्रिक कुमु पाएगी तुम्हें, अलमौतु मौत, वलो और अगरचा, कुन तुम वो तुम, फी बरूजिन किलों, मुझे नजर नहीं आ रहा छोटा, किलों में, मुशय्यदा मजबूत, व इन और अगर, तुसिब हम पहुंचती है इन्हें, हसनातुन कोई भलाई, यकूलू वो कहते हैं, हाजा ये, मिन इंदिल्लाही अल्लाह की तरफ से है, व इन और अगर, तुसिब हम पहुंचती है इन्हें, सय्यातुन कोई बुराई, यकूलू वो कहते हैं, हाजिही ये, मिन इंदिका आपकी तरफ से है। बारकल्लाह फीकुम। ठीक है। मैं पढ़ लूँ, मैं मुझे समझ आयत मिल गई है। अच्छा जी आप पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद कौसर पढ़ लेंगी, ठीक है। ठीक है जी। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह वर्ड टू वमा, वर्ड करेंगे ना। जी वर्ड टू वर्ड करेंगे। कुल के अच्छा सॉरी, कह दीजिए, कुल्लुन सब कुछ, मिन इंदिल्लाह अल्लाह की तरफ से है, और माली तो क्या है वास्ते, हाउलाइल कौमी इस कौम के, ला यकादूना नहीं वो करीब होते, यफ़क़हूना कि वो समझे, हदीसा बात को। बारकल्लाह फीकुम। समीन आप पढ़ लीजिए कौसर। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ जो भी अस्वाबका पहुंचती है तुझको, मिन हसनातिन कोई भलाई, फामिनल्लाह तो अल्लाह की तरफ से है, वमा और जो भी अस्वाबका पहुंचती है तुझको, मिन सय्यातिन कोई बुराई, फामिन नफ्सिक तो तुम्हारे नफ्स की तरफ से है, व अरसलनाका व भेजा और भेजा हमने आपको, लिन्नासी लोगों के लिए, रसूलन रसूल बनाकर, वकफा और काफी है, बिल्लाही अल्लाह, शहीदा शहीद गवाह। गवाह। रसूलन फिर नहीं रोकेंगे, रसूला कहेंगे जब हम जी रोकेंगे, ठीक है। जी जी। बारकल्लाह फीकुम। सब ने पढ़ लिया, कोई रह तो नहीं गया। नहीं।
چلیے ماریہ آپ لاسٹ آئے یہ پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من یطع، جس نے اطاعت کی، الرسول، رسول کی، فقط، پس تحقیق، اطاع، اس نے اطاعت کی، اللہ، اللہ کی، ومن تولا، اور جس نے منہ موڑا، فما، تو نہیں، ارسلنا کا، بھیجا ہم نے آپ کو، علیہم، ان پر، حفیظہ، نگران. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ ہم نے یہی تک کیا تھا. اس کو تھوڑا سا ہم ریوائز کر لیتے ہیں. ایک سیکنڈ آپ مجھے دیں. چلیے پیچھے آ جاتے ہیں یہاں تک. یہاں پہ جنگ کی بات ہو رہی ہے سب، رائٹ. الذین یقاتلون فی سبیل اللہ. 2 ڈفرنٹ گروپس کون سے ہیں لوگوں کے؟ آپ مدینہ کا سینیرو رکھیں اور اس میں جنگ بدر ہے یا جنگ احد ہے. بس ایک تو کیٹیگری ہے مسلمان اور کافر، ٹھیک ہے. لیکن جو کلمہ گو ہیں اس کے اندر 2 کیٹیگریز کون سی ہیں؟ ایک منافق ایک ہے وہ تھی منافق ہیں کہ ایک منافقین خالص تھی منافق تھے اور جنگ تو جو ہے پیچھے وہ رہ گئے. اللہ کی جی خاطر تھی، اور دوسرے وہ تھے جو دکھاوے کے لیے کرتے تھے کہ جی، ان کو ایک مومن ایک مارا جائے منافق، گا ٹھیک ہے. تو مومن کس کے لیے جنگ کرتا ہے؟ اللہ اللہ کی کا اللہ کے لیے، خاطر. اللہ کی اللہ کے رضا خوشنودی اور کے لیے، منافق اللہ کس کی کے لیے رضا کرتا کے ہے؟ لیے، اپنی شان و وہ اپنی شوکت کے لیے، شان قبیلوں و کی شوکت کے حرمت بالکل، کے لیے، لیے، دکھاوے کے لیے. دکھاوے دکھاوے کے کے لیے. لیے. کہ ہم اس میں املاک پہ انکلوڈ قبضہ سمجھیں کرنے ہمیں. کے لیے. ہاں، ہاں، جی لیکن جو کافر ہے وہ کس کے لیے جنگ کرتا ہے؟ تاغوت طاغوت کے کے لیے. لیے، ہر کاف وہ چیز جو تاغوت. اللہ کافر کے تو اپنے سوا کسی تابوت بھی کے چیز لیے. کے لیے. طاغوت کے لیے کرتا ہے. اور اس کو کہا گیا ہے اولیاء شیاطین، اولیاء شیطان، ٹھیک. لیکن شیطان کی چال ہمیشہ کمزور ہے، ٹھیک ہے. وہ شروع میں بڑا فورسفل لگتا ہے ہماری، کیونکہ اس میں خواہش شامل ہوتی ہے نا، نفس شامل ہوتا ہے، اور شیطان اس کو بڑا خوبصورت بنا کے بھیجتا ہے. لیکن جب وہ کر بیٹھتے ہیں اور کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، خاص طور مومن سے، تو وہ فوراً ریپینٹنس، ایک وہ جو فطری ہمارے اوپر غالب آ جاتی ہے چیز، وہ اس کا مزہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور وہ انلیس کہ آپ اتنے گناہ کر چکے ہیں کہ دل سے ہو چکا ہے. شیطان کی چال بہت کمزور ہے، اور اینڈ میں بھی وہ کہے گا کہ میں نے تو صرف آپ کو ایک سجیشن دی تھی، ماننا نہ ماننا، عمل کرنا تو آپ کا اختیار تھا. یو شوڈ بی مور اسٹرانگ. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے فیتھ کو، اپنے ایمان کو اسٹرانگ کرنا ہے شیطان کے خلاف. اچھا، جب جنگ کا روکے جانے کا حکم تھا تو، اور اس کے بعد فوراً پھر جنگ کا حکم آیا کہ اب آپ کر سکتے ہیں، تو وہ کن کن صورتحال کی، کس بیسس پہ اس کو اجازت دی گئی تھی جنگ کرنے کی مدینہ میں؟ جیسے وہ مکہ میں تھے تو کمزور تھے نا اس وقت، کمزور اتنے تھے. پاورفل نہیں تھے. اور مطلب ان کی تربیت ہو رہی تھی اس وقت، وہ جی، اچھی طرح ٹرین نہیں ہوئے تھے. تو ایمان بعد میں جب مضبوط پھر کرنا مدینہ آ گئے تو جی ایمان بھی ان کا مضبوط کرنے کے لیے، تو اور اس وقت تو گورنمنٹ قائم اجازت ہو نہیں دی گیا. گئی تھی، لیکن مدینہ امیر جو تھے جی جب وہ ان نبی کی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک، بارک اللہ. جی چلیے. اچھا، اس وقت بھی مومنوں میں سے بھی کچھ لوگ تھے جو ڈرتے تھے لوگوں سے. تو کیا یہ ڈر جی یہ جو ہے ان کو ملت سے نکال دیتا ہے؟ وہ کافر ہو گئے؟ سوچ نہیں، کے جواب نہیں دیجیے. نہیں نہیں، وہ نہیں، شروع میں اتنے وہ اسٹرانگ نہیں تھے نا، تو ایمان جی، بھی اتنا یہ اسٹرانگ نہیں طبعی تھا، تو خوف تھا. تو اللہ یہ ایک تعالیٰ نے طبعی خوف تھا ان کا. ہاں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ہم نے جو ہے یہ دنیا جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں، اللہ کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور مہلت دے دے، ابھی نہیں ہم ریڈی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈونٹ وری، دنیا جو ہے بہت تھوڑی دیر کے لیے ہے، بہترین فائدہ تمہارے لیے آخرت میں. سبحان اللہ. اچھا، اگر ہماری موت کا وقت مقرر ہے تو بروج مشیدہ جو ہے وہ ہمیں سیکیور کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، وہاں آپ بھی بیماری ہوں گے، ہوگی موت تو وہاں وہ پہنچ ہی بیڈ پہ جائے بھی گی. آ جائے گی آپ کو. جی. بروج کیا تھا؟ برج کی جمع، رائٹ. اور ایک مضبوط قلعے. مضبوط قلعے، اور ایک اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں نا تو بارجہ بھی اس کو کہتے ہیں. بارجہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کشتی ہوتی ہے جس پر بادبان ہوتا ہے، جو ٹال ہوتی ہے نا. بادبان کی وجہ سے لمبا جو بادبان ہوتا ہے اس کا، وہ اس کی وجہ سے اس کا ہائٹ زیادہ ہو جاتی ہے نا کشتی کی. اٹ سیلف کشتی تو ایک ایسی جیسے فلیٹ ہوتی ہے، تو اونچی چیز اور مضبوط چیز. تو آپ کہیں بھی ہوں، یہ چیز جو ہے آپ کو جہاں فیٹ ہے، جہاں تقدیر ہے، وہاں پہ آپ کی موت آنی ہے. اچھا، ایک بات جو ہر مومن کو سمجھنی چاہیے، یہاں پہ تو منافقوں کو سمجھایا جا رہا ہے، کوئی بھی مصیبت ہم پر جو آتی ہے تو خود تمہارے کس اپنے وجہ سے سے؟ اللہ ہوتی کی طرف سے. اللہ کی طرف سے ہے. اور وہ کس لیے ہوتی ہے؟
وہ کچھ आपको सिखाने के लिए भी तजुर्बे होती है। बयान करने के लिए आजमाइश की अपने तौर पे भी आती है मुकाम ना। तक दो पहुंचाने के लिए। चीजें हैं जी, एक आजमाइश है कि हो जी सकता है वो मोमिन का टेस्ट हो, उसके दर्जात बुलंद करने के लिए। जब उस पर हम सब्र करेंगे, अल्लाह से रुजू करेंगे, तो वो दर्जात बुलंद करेंगे, अजर अल्लाह ताला देगा। और दूसरी क्या रीजन हो सकती है? ये अपने अमाल की वजह से भी आ सकती है, जी, इसलिए हमें फिर क्या करना चाहिए? कोई एहतियात करनी मुसीबत, चाहिए। इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, अल्लाह से माफी मांगते रहना चाहिए। जब कोई मुसीबत आए तो हमें क्या फर्स्ट थिंकिंग हमारी कि क्या ये क्या अल्लाह ने हम पर मुसीबत डाल दी, ऐसे? क्या हमारी तौबा अपनी कोई करना गलती हो सकती है उसकी वजह से, और रिपेंटेंस जी करनी जी, चाहिए, अल्लाह हमसे से कोई तौबा ऐसा करनी, गुनाह तो नहीं इस्तग़फ़ार करना सरजर्द हो गया? बिल्कुल ठीक है। जब ठीक है। सलफ सालिहीन को जब कोई कुरान की आयत कोई समझ नहीं ना आती थी, तो जैसे मुख्तलिफ आइम्मा का इस्तग़फ़ार आता है, तो वो सुबह से दोपहर तक बैठकर इस्तिग़फ़ार करते थे कि हमारी गलती का नतीजा है। कोई ऐसी जो दीन की जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है, उसको दीन की समझ अता कर। इंशाल्लाह हम आगे शुरू करते हैं। आप लोग रेडी? जी। ठीक है, इंशाल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयक़ूलूना, आयत नंबर 81 से हम शुरू करेंगे, ठीक है? वयक़ूलूना, और वो कहते हैं, ताअतुन, इताअत करेंगे। इताअत है यानी हम, हमारी ये लिख लें कि हम इताअत करने वाले ग्रुप में से हैं। फ़इज़ा, अब मुंह से तो उन्होंने ये कह दिया कि हम वी आर फॉलोइंग यू। फ़इज़ा, फिर जब बराजू, वो निकलते हैं। बराजा होता है निकलना, जाहिर होना, जैसे ना बाराज़ाई, निकलना। और इसमें फाइल बारिस जिसको कहते हैं, यानी फाइल जाहिर है, तो जाहिर इसका एक मानी है। जब वो निकलते हैं, मिन इंदिका, आपके पास, यानी आपके एक एक कमरे में जैसे छुपे हुए थे और फिर बाहर निकल गए, और तो लोगों के पास जाहिर हो गए, राइट? एक एक मीनिंग है, एक जुबान का वर्ड है। वो निकलते हैं मिन इंदिका, आपके पास से। बैयता, बैयता होता है, बैत होता है ना घर। तो घर हम कब जाते हैं? जब सारे दिन काम करके थके हारे रात को रेस्ट करने के लिए हम घर जाते हैं, तो रात को सुकून का बायस होता है घर, तो उससे बैत जो है वो घर को कहते हैं। तो बैयत, बैयत जो है रात को मशवरे करना। किस तरह इसकी की सेंस अगर आप बताएं कि जो जो छुप कर की जाए, रात के अंधेरे में की जाए। जब हम मंसूबा वो बनाते थे ना मुसलमानों के खिलाफ, तो वो छुप कर एक महफिलें जमाते थे। आपने देख पढ़ा भी होगा, मस्जिद ज़रार उन्होंने काम की थी, और है तो वो मस्जिद थी, लेकिन एक्चुअली वो ठिकाना था उनका वहां पे जमा होने का, मुसलमानों के खिलाफ प्लॉटिंग करने का। तो बैयता यहाँ पे रात को मशवरे करने के मानी में है, बैत से वर्ड से ही डिराइव्ड है, लेकिन बैयत जब उसके अंदर तशदीद आ गई तो उसके अंदर वर्ड का एक और मीनिंग आ गया। हमने पढ़ा था ना कि कुरान में जब भी कोई और लफ्ज ऐड होता है, जबकि रात में हम पढ़ते हैं ना, तो जब कोई और लफ्ज ऐड होता है ना किसी एक वर्ड के अंदर, ये तशदीद, तशदीद का मतलब है ना दो लफ्ज ऐड हो गए, तो जब ऐड होता है इसका मतलब है उसके मानी में और वुसअत पैदा होगी। तो बैत हुआ घर, तो बैयत हो गया रात के वक्त, क्योंकि रात को ही हम घर जाते हैं, रात के वक्त मशवरे करना। ताइफतुन, एक गिरोह। ताइफतुन जो ये होती है ना तनवीन, ये किसके लिए होती है? आप एक स्पेसिफिक एक, उसके लिए, किसी एक, मिनहुम उनमें से, गैरा अलावा, अल्लजी वो इसके, जो तकूल आप कहते हैं। अब तकूल जो है ये वर्ड, ये जरा समझने वाला है। तकूल जो है ना दो तरह से यूज हो सकता है। एक तो फेल मुअन्नस है, यानी वाहिद मुअन्नस हुआ, और दूसरा है वाहिद मुखातिब के तौर पर, फेल मुखातिब भी है ये। कैसे? फेल मुअन्नस जो है, अब ताइफतुन एक ग्रोह है, और ताइफतुन ग्रोह जो है वो मुअन्नस, उसको ताइफा जो है ना वो उसको मुअन्नस काउंट करते हैं अरबी में। तो अरबी के लिए उसकी जो आगे फिर फेल आया है, तो वो मुअन्नस का फेल आया है, तकूल वाहिद मुअन्नस का। तो ताइफतुन एक ग्रोह है ना, तो तकूलन वाहिद मुअन्नस का फेल आया है। ठीक, ये बात समझ आ गई? वो कह चुका होता है, उसने, वो ग्रुप जो है उसने ये कह दिया होता है। अगर इसको वाहिद मुअन्नस के तौर पर यूज करें, अगर इसको वाहिद मुखातिब के तौर पर यूज करें, मुखातिब मीन्स आई मी, तो लाइक नहीं, तुम के लिए जो होता है मुखातिब, तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। कि इसके अलावा जो आप कहते हैं, या इसके अलावा जो वो पहले कह चुके होते हैं। ये बात थोड़ा सा इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। दो मीनिंग क्या है? फेल
एक वाहिद मुअन्नस अगर इसका जो है वो निस्बत ताइफतन की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है कि जब वो आपके पास से निकलते हैं तो वो बात कहते हैं जो वो पहले कह चुके होते हैं, उसके अलावा कोई बात कहते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट। अच्छा, अगर इसको ताइफतन से रिलेट करें, क्योंकि ग्रामर की वसत है, अगर हम इसको इंदिक से आपके पास से रिलेट करें तो इसका मतलब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुखातिब का सिगा। जब वो आपके पास से निकलते हैं तो वो ग्रुप जो है उनमें से वो कहता है, जो या तो वो मतलब वो बिल्कुल गैर लजी यानी बिल्कुल ऑपोजिट उसके कहता है जो उसने पहले बात की, या वो बात जो आपने की उसके खिलाफ बिल्कुल बात करता है, यानी कि इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ करते हैं। आपके साथ होते हैं तो कहते हैं वी आर विद यू, हम हमसे ज्यादा आपका कोई खैर ख्वाह नहीं। लेकिन जब वो अलहदा होते हैं और मुनाफिकीन उनकी शो होती है तो वो बाहर जाके खुल के सामने आ जाते हैं और बिल्कुल उलट बात करते हैं, नहीं नहीं ये तो हम ऐसे इनके साथ बैठे होते, हम एक्चुअली तुम्हारे साथ ही हैं, काफिरों को कहते थे। वल्लाहु, और अल्लाह ताला यक्तुबु, वो लिख रहा है, माँ जो युबय्यितून, वो रात को मशवरे करते हैं। अब ये जो रात को कह रहे हैं, अब आपके पास जो उन्होंने कहा वो भी अल्लाह लिख रहा है, और वो बाहर जाके जो बातें करते हैं, जो अपनी लहदा महफिलों में जाके कहते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वादा किया था, क्योंकि बात शुरू हुई ना, वो यकूलूना तातुन, वो आप कहते हैं हम आपकी इताअत करेंगे, लेकिन बाहर जाके कहते हैं नहीं नहीं ये तो हम ऐसे उनसे उनके साथ मिले हुए थे ताकि हमें पता चले उनके मंसूबे क्या हैं, हम उनके साथ मिलेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, या उनकी स्ट्रेंथ क्या है या उनकी वीकनेस क्या है, तो हम इसको किस तरह नुकसान पहुंचा दे सकते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितून, अल्लाह सब कुछ लिख रहा है जो रात को मशवरे करते हैं, जो छुप के जो मंसूबे और कैद शयातीन जो है, ये जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा और नेगेटिव मंसूबे जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो सब अल्लाह लिख रहा है। अल्लाह ताला, ये देखें ये जो सारी आयत है ना, ये अल्लाह ताला किसको बता रहे हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कि आपके पास वो एक बात करते हैं, बाहर अपनी महफिलों में जाके वो और बात करते हैं। अब आपने क्या करना है? फ़आरिद, पर एराज कीजिए, अनहुम, उनसे, व तवक्कल, और भरोसा कीजिए, अल्लाही, अल्लाह से, अल्लाह पर। तो अल्लाह ताला, जैसे पहले भी हुआ था ना, मुनाफिकों की मुनाफिकत खुल भी गई थी, तो अल्लाह ताला ने कहा कि उन्होंने कलमा पढ़ा हुआ है ना, तो अब आप उनकी इन चीजों से डिविएशन से ना, आप थोड़े राज आंखें फेल, अब थोड़ा सा चश्म पोशी कर लें, अब उनकी तरफ तवज्जो ना दें, या इस बात को बेस बनाकर बिल्कुल उनसे कता ताल्लुक ना करें। क्यों? क्योंकि उनके कलमा तो पढ़ा है उन्होंने, ठीक है, तो हो सकता है अल्लाह वक्त के साथ साथ उनके दिल को फेर दे और उनको हिदायत मिल जाए। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बी मुस्लिम उन्होंने कर लिया है, अल्लाह का इकरार कर लिया है। अब ईमान उनके दिल में भी दाखिल हो जाए, उसके लिए आप उसको लिए एराज करें, उनको दिल, उनको थोड़ा टाइम दें। व तवक्कल अल्लाह, और आपने क्या करना है? आप अपना फेथ कमजोर ना करें, उनकी कोई भी चाल आपको नुकसान नहीं दे सकती। देखिए मुसलमानों के खिलाफ या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खिलाफ कितनी चालें उन्होंने चली। एक दफा यहूदी औरत ने आपको जहर बुलाया खास तौर पे कि हम एक मशवरा करना चाहते हैं, आप फैसला करवाना चाहते हैं, और प्लानिंग के तहत जो है एक दो डिफरेंट ओकेजन्स थे, वो तो एक पे जहर खिला दिया, तो वो जब पता चल कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके बता दिया, बिशर बिन समथिंग सहाबी का नाम था, उन्होंने खा लिया, वो फौत हो गया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चखा ही था आके, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके बता दिया। तो अल्लाह ताला अपने नबी को भी प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन वो जहर इतना शदीद था कि वो आखिर तक अपनी जुबान पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका असर महसूस करते थे। उनकी रीजनिंग क्या थी? जब उनसे पूछा, नबी ने उनको कोई सजा नहीं दी, क्योंकि वो है यहूदिया औरत थी, कि वो मेरे भाई शौहर और बाप, इन सब का कत्ल हो गया जो जंग मुसलमानों के खिलाफ हुई थी। तो हमने क्या किया, उसकी रीजन से पीछे उन्होंने उसको यूज किया, और उसने ये कहा कि मैंने चाहा कि अगर तो आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, क्योंकि वो समझते थे हम सच्चे हैं, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो अल्लाह ताला आपको बचा लेगा, और अगर नहीं है तो अल्लाह ताला हमें हमारी जान छूट जाएगी, आप यानी आपका जो मर्डर का हमने प्लान किया, नाउज बिल्ला। तो अल्लाह ताला ये सब चीजें लिख रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं आप इनसे राज करें, अल्लाह पर भरोसा करें। एक और जब जगह पर जब उन्होंने मशवरे के लिए बुलाया था, तो वो ऊपर से पत्थर लुढ़काने लगे थे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बता दिया, आप वहां से फौरन निकल गए। तो मर्डर की प्लॉटिंग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी हुई है,
لیکن کیا ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کریں۔ توکل یہ نہیں ہے کہ آپ سبب اختیار نہ کریں، ٹھیک ہے؟ توکل کا ایک بہت آخر میں لیٹ درجہ آتا ہے کہ پھر آپ سبب اختیار کریں لیکن سبب پر بھروسہ نہیں کرنا۔ بھروسہ کس پر ہے؟ کہ اللہ ہی بچائے گا۔ فرض کریں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم عقیدہ کی بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر جو ہے نا اس کے ہاتھ میں شفا ہے، یہ نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ کہتے ہم ہیں، انٹینشن ہماری نہیں ہوتی، لیکن ورڈز جو ہے نا ہمیں عقیدہ ہمارا درست ہونا چاہیے۔ ہم کہیں کہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے۔ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ نے دوائی ضرور کھانی ہے۔ آپ نے یہ ایک فرض کریں کہ بہت سویر آپ کی بیماری ہے، آپ کہ نہیں میں اللہ پر توکل، میں صرف دعا کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، نہیں، آپ نے اسباب اختیار کرنے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، دوائی کھانی ہے، اور پھر بھروسہ کرنا ہے اللہ کی شفا پر کہ اللہ چاہے گا تو کوئی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ دنیا آسمان زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر مجھے کوئی نقصان دے سکے۔ تو یہ توکل جو ہے یہ عقیدہ ہے ہمارا، یہ بیسک ہمارا عقیدہ جو ہمارا اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ کریں، اگر آپ صحیح ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرے گا، لیکن توکل بغیر سبب کے نہیں، ٹھیک ہے؟ سبب کیا ہوا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جب مسجد زرار کا بتایا تھا، وہ آئے تھے نا آپ کے پاس، تو وہ کہتے تھے کہ آپ آج ایک دفعہ اس مسجد میں نماز بھی پڑھ دیں تاکہ وہ بلیسڈ ہو جائے ہمارے لیے، اور ہم اس کو یعنی لیگلائز ہو جائے ہم اس پہ کہ نبی نے بھی یہاں پہ نماز پڑھی تھی، پھر اس کے بعد ہم جہاں پہ جو مرضی پلاٹنگ کریں۔ لیکن آپ آلموسٹ اگری ہوئے، لیکن پھر بھی جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتا دیا، آپ نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دے دیا۔ تو دیکھیے اللہ کی طرف سے بھی انبیاء کی مدد آتی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس توکل کر لیا کہ نہیں وہاں کچھ نہیں ہوگا، جو اگر آپ چال کسی دشمن کی پتہ چل گئی تو آپ اس کا سد پاک بھی کریں۔ وَكَفَى، اور کافی ہے، بِاللَّهِ اللہ وکیلا، کارساز۔ وکیل کیا ہوتا ہے؟ جو آپ نے ایک پرسن اپوائنٹ کیا، وہ آپ کی حق میں جی جان سے لڑے گا آپ کی طرف سے تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو اللہ سے بڑھ کر وکیل کون ہو سکتا ہے؟ اچھا، ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ ساری جو وہ چالیں چلتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، یا وہ شگون لیتے تھے واٹ ایور، ان سب پہ اللہ تعالیٰ نے کیا، وہ کفا باللہ وکیلا، وہ جو کہتے ہیں ان کو کہنے دیں، ان کو کریکٹ کر دیں کہ جو کچھ آپ پر مصیبت آتی ہے نا وہ نبی کی وجہ سے نہیں، وہ صرف آپ کے اپنے ظلم کی وجہ سے، جو اللہ کے حق میں، نبی کے حق میں جو کمی آپ کر رہے ہیں، ایمان اسلام لا کر بھی اسلام کے اندر نہیں، وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، تو اسی وجہ سے مصیبت آتی۔ افلا، اب پھر اس کے بعد یہ ہے افلا، کیا فا بھلا، نہ لا نہیں، کیا پھر نہیں، یا تدبرون، دال بارہ، دبر، دبر کہتے پیٹھ کو، کسی چیز کے آخری حصے تک پہنچ جانا، اینڈ اس کا پوائنٹ کیا تھا، یعنی اس کی پوری سمجھ آ جانا، ڈیپتھ تک جانا، کسی چیز کے پچھلے حصے پر غور و فکر کر کے کسی چیز کی تہ تک پہنچ جانا، یہ ڈیپتھ ہے۔ تدبر کیا ہے؟ کہ کسی چیز کے انجام کو سوچنا، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کیا بھلا نہیں وہ تدبر کرتے، وہ غور و فکر کرتے کس چیز میں؟ القرآن، قرآن میں۔ قرآن میں کیوں نہیں اپنی فکریں لڑاتے؟ وہ جو اتنی پلاٹنگ پلاننگ کر رہے ہیں، وہ ساری انرجیز اگر اس میں لگائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ کیوں؟ ولو، اور اگر، کیونکہ وہ کہتے تھے نا یہ قرآن جو ہے ایک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، خود ہی گھڑ لیا ہے، پہلے پتہ بھی تھا کہ امی نبی نہ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں نہ کچھ، اور وہ کہتے تھے فلانا ایک غلام آتا ہے فلانی جگہ سے اور وہ ان کو سکھا جاتا ہے، یا یہ کاہن ہے یا شاعر ہے یا مجنون ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں، یا ان کا کوئی معنی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ سب ڈاؤٹ ہے، افلا یتدبرون القرآن، تم یہ جو قرآن ہے اس کو پڑھو اور اس میں غور کرو اور سوچو، اور وہ خود بھی مانتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ یہ انا افصح العرب، یعنی زبان کی فصاحت مجھ میں سب سے زیادہ، حالانکہ وہ امی تھے، بٹ عرب جو تھے وہ شاعری اور زبان دانی کے اتنے ماہر تھے کہ when they saw this قرآن، انہوں نے صاف وہ عاجز آگے انہوں نے کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اتنا مربوط، اتنی ان ڈیپتھ، اور اس کی جو ڈیپر میننگز ہیں وہ اس کو، کہ وہ زبان کو سمجھتے تھے۔
آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں اربوں میں مشاعرے ہوتے تھے اور مشاعروں کے کمپٹیشنز ہوتے تھے. یہ مشاعرے اس طرح نہیں جو آج کل ہم بیٹھ کے بڑے بڑے خیمے لگتے تھے اور جھنڈے لگتے تھے اور جا کے عورتیں بھی اور مرد بھی جا کے اس پہ حصہ لیتے تھے اور بڑے مشہور ان کو وہ جیسے سیلیبریٹیز کی طرح ڈیل کرتے تھے. اور ایک دفعہ ہم نے سادہ نے بڑی ڈیٹیل سے ہمیں ان کو سمجھایا کہ وہ اس نے کسی نے ایک شعر پڑھا، تو جیسے نہیں مقابلہ کرتے اور جو ڈیبیٹ کا ریبٹلز اور دس اینڈ دیٹ ہوتے ہیں، تو جو بڑا شاعر تھا اس نے بہت بڑا شاعر تھا، اس نے یہ ایک شعر پڑھا، اور ایک عورت شاعر تھی وہ بھی بڑا نام تھا، انہوں نے اس ایک جو وہ شعر جو اس نے پڑھا کلام، اس کے اندر اتنی مسٹیکس نکالی زبان کی ڈیپتھ کے حساب سے، یعنی وہ اتنے ڈیپر میننگ اس کو سمجھتے. ہم سیدھا کہتے ہیں نا کہ یہ ایک مطلب ہے لوا جادو، البتہ وہ پا لیتے، تو وہ اس کو ایسے کھول کھول کے سمجھتے تھے کہ اس کی ایٹمالوجی کیا ہے، کہاں سے یہ ورڈ ڈیرائیو ہوا، اس کی کیا کیا اپلیکیشنز ہیں، اس جگہ پہ ہم یوز کریں گے تو ٹھیک ہے، اس جگہ پہ یوز کریں گے تو اس کا مطلب غلط ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں تو پتہ نا اس کی ڈیپتھ، تو وائی ڈونٹ یو ریڈ قرآن، پڑھو، اس پہ تدبر کرو. ولو، اور اگر کانا وہ ہوتا من سے ان دی پاس غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کا ہوتا. وہ اس بات کو اینڈ مان تو گئے تھے الہامی کتاب ہے، لیکن بعض لوگ اس کو بھی ریفیوٹ کرتے تھے، نہیں یہ تو مطلب ڈینائل کے لیے آپ کا عقل مند ہونا ضروری نہیں ہے، جہالت میں بھی آپ ڈینائل کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا لوجدو، لا البتہ، وجدو واو جیم دال، وجد پانا، واو الف جمع کے لیے ہے، البتہ وہ پاتے فی ہی اس میں اختلافاً اختلاف، کثیرہ بہت زیادہ. اگر یہ کسی مین میڈ کلام ہوتا تو یہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. کیوں؟ دیکھیں ایک انسان ہوتا ہے، آپ ماں کے پیٹ سے تو وہی علم ہوتا ہے نا جو ایک فطرت کا علم ہوتا ہے کہ ہم نے طبعی خوف ہوتے ہیں اور انکلینیشن ہوتی ہے، فطرت پر ہوتے ہیں، اچھی چیز کو پسند کرتے ہیں اور بری چیز کو ناپسند کرتے ہیں. دنیاوی علوم ہم حاصل کرتے ہیں جب ہم گرو اپ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ when you started learning، یا آپ جب فرسٹ گریڈ میں تھے تب آپ کو 10th گریڈ کی چیزیں نہیں پتا تھی، اور جب آپ 10th گریڈ میں پہنچے تو آپ کی جو پچھلی آپ نے کچھ چیزیں کہی ہوئی تھی، آپ نے کہا کہ نہیں وہ صحیح نہیں تھا، یہ اب ٹھیک ہے. آپ جب کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، آپ میسٹرز کرتے ہیں، میسٹر کے بعد پی ایچ ڈی کرتے ہیں، تو پی ایچ ڈی میں جس ڈیپتھ میں آپ نے پڑھا ہوتا ہے، آپ پچھلی جو کوئی چیز ہوتی ہے آپ نے کہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ پہلے میں صحیح نہیں تھا، اب مجھے اس کی صحیح سمجھ آئی ہے. یہ ہے انسانی گروتھ. انسان اپنی پچھلی کہی ہوئی چیز کو اس سے ریفیوٹ کرتا، وہ کر لیتا ہے کہ نہیں اب مجھے اس کی زیادہ سمجھ آئی ہے. لیکن قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے علم پر مبنی ہے. وہ اللہ کا علم یہ نہیں ہے کہ اس نے گریجولی علم حاصل کیا. مثال دے نہیں سکتے، لیس کمثلہ شیء، تو اس لیے انسان اللہ کے کلام کے برابر نہیں ہو سکتا. جو اللہ کا کلام ہے وہ ایبسولوٹ ہے، اور اس کے اندر جو وزڈم اور جو نالج ہے، ایسی تو نہیں سلف صالحین جو بھی امام جو بھی پڑھتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ آیت پڑھتے ہیں تو اس کا ایک مطلب سمجھ آتا ہے، دوسری دفعہ پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی اور مطلب روشن ہو جاتا ہے. تو یہ معجزہ بھی ہے کیونکہ اللہ کا علم ہے. ہمارا علم اور ہماری سمجھ اس کے مطابق اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتی. اس وقت جتنے ہماری کوئی ایموشنل حالات ہوتے ہیں، کوئی فزیکل حالات ہوتے ہیں، بیماری ہوتی ہے، اس وقت کسی مصروفیت ہوتی ہے، اس وقت جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں بس وہ سمجھ لیتے ہیں. یہ انسانی لمیٹیشنز ہیں. اللہ کے پاس یہ کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. اگر یہ غیر اللہ کا یا انسان کا کلام ہوتا تو اس میں آپ بہت اختلاف پاتے. آپ کی ایک بات جو ہے وہ ایک آیت جو ہے وہ پچھلی کو کہتی کہ نہیں یہ نہیں صحیح تھا، یہ صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ماننسخ من آیۃ او ننسھا، یہ ہوا ہے ضرور جو اس وقت کے مطابق کوئی حکم تھا اور بعد میں اس سے بہتر حکم آ گیا، اس حکم کو ریپلیس کر دیا گیا. لیکن آپ دیکھیں کونی آیات میں سے کوئی چیز ریپلیس نہیں ہوئی. کائنات کی جو چیزیں ہیں یا آپ کی جو اللہ کے وہ ہے، رولز جیسے شراب کا حکم ہے گریجولی آیا، پہلے ایک حکم لائٹر ورژن میں دیا، پھر آہستہ پھر آہستہ، پھر جو آخری حکم آیا اس نے پچھلے دونوں حکم کو ساکت کر دیا کہ اب یہ کمپلیٹ ہو گیا، اب آپ یو آر ٹرینڈ ہو گئے، آپ کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو گئی، اب یہ کوڈ آف لائف. اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں آپ بہت زیادہ اختلاف پاتے. اب دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی. اب ایک ورڈ ہے، آپ اس کو کہیں آپ نے سنا ہوگا، مستشرق.
مستشرق کون ہوتے ہیں؟ جو رائے دیتے ہیں اور جو بہت صرف جو نان مسلمز ہیں اور صرف جیسے انٹلیکچوئل بیس پہ وہ کسی چیز کو جج کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، اس کا ڈائسیکٹ کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ اب اگر قرآن کو کانٹیکس کے ساتھ پڑھنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر ہم کوئی بھی آیت، جیسے ہم پیچھے کوئی آیت پڑھی، آگے کوئی آیت آتی ہے تو ہم کہیں کہ یہ پیچھے جیسے 79 میں ہم دیکھا، کوئی بھی بھلائی تجھ کو پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے تو تمہارے نفس کی طرف سے ہے، یا کس اور پیچھے کہا گیا کل من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ایک جیسے جس کا مائنڈ ہو، جس نے سمجھنا نہیں ہے اور صرف اس کو کرٹیسائز کرنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایک دفعہ تو اللہ کہہ رہے ہیں سب اللہ کی طرف سے، اور ایک دفعہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری طرف سے اگر جو رائے پہنچتی ہے۔ یا فرض کریں کہ منکرین نے قیامت جو ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ منکرین قیامت کے دن، جو منکرین ہے ان جنرل، وہ اللہ کو، دین کو نہیں مانتے، وہ کہیں گے قیامت کے دن وہ اندھے اٹھائے جائیں گے۔ اچھا، ایک اور جگہ پہ ہوگا کہ قیامت کے دن لوگوں کی نگاہ بہت تیز ہو جائے گی۔ تو جو مستشرق ہیں نا، جو اختلاف کرنے والے، وہ کہیں گے یہ تو قرآن آپس میں ہی اس کا اختلاف ہو گیا۔ ایک دن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قیامت میں منکرین اندھے اٹھیں گے، اور ایک دن وہ کہیں گے کہ قیامت، ایک جگہ پہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن نظر بہت تیز ہو جائے گی۔ تو اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ دو الگ مواقع ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بلینز اینڈ بلینز آف پیپل جب اٹھیں گے، ہر انسان کا معاملہ دوسرے سے فرق ہوگا۔ تو اٹ ول بی مور دین ون سینیریو۔ اس میں یہ ہوگا کہ نگاہ بہت تیز ہو جائے گی، اس دن حق اور باطل واضح ہو جائے گا، یہ ان کو صحیح سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ یہ جو ہم دنیا میں جو ہماری آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے وہ بات اصل سمجھ آ گئی۔ یہ ایک اس کا مفہوم ہے۔ اور اندھے اس لیے اٹھائے جائیں گے کہ اب وہ ان کے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے نور نہیں ہوگا۔ نور کیا ہے کہ روشنی میں ویسے بھی اندھیرا ہوگا، وہ چل بھی نہیں سکیں گے، ان کو ڈسیبلٹی ہو جائے گی، ان کے اندر ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوگا، کیونکہ ایمان ان کے اندر، انہوں نے ایمان اسلام نہیں اختیار کیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اختلاف نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ بلینز آف پیپل جب اٹھیں گے تو کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے۔ مومنوں کے بھی اسلام، جو مسلم ہوتے ہیں ان کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ ایک کا ایمان کا لیول یہ ہے، ایک کا چھوٹا ہے، اس سے ایک کا سے کم ہے، کسی کا زیادہ ہے، کسی کا تقوی زیادہ ہے، کسی کے روزے زیادہ ہیں، کسی کے صدقات زیادہ، تو ہر ایک کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاں سب کو، یہ تو اللہ کے انصاف کے خلاف ہوگا کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے۔ تو یہ جو مستشرقین کا اختلاف ہے وہ رانگ بیسس ہیں، وہ بغیر سمجھ کے ہے۔ اصل ویسٹرن یہ ہے، اللہ تعالیٰ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ فلا یتدبرون القرآن، وہ تدبر کریں قرآن میں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، ہر ایک کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ یہ تو پھر اللہ تعالیٰ پھر انصاف تو نہ کیا کہ ایک نے ساری زندگی، دونوں مسلمان ہیں، ایک نے ساری زندگی ظلم کیا، بے شمار گناہ کبیرہ کیا، اور ایک نے ساری زندگی تقویٰ کے ساتھ گزار دی، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ تو یہ تو پھر غلط ہو جائے گا نا۔ تو پھر یہ اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو ظاہر کو دیکھ کر اوپینین نہیں بنائیں، سطحی رائے نہ دیں۔ جب جس چیز سے آپ واسطہ، پھر اس کو جب ڈیل کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کو ہر پہلو سے اس کو جج کیا جائے گا۔ اللہ جو ہے بہترین جج کرنے والا ہے، تو اللہ کو پتا ہے کہ میں نے اس معاملے کو اس اینگل سے بھی دیکھنا ہے اور اس اینگل سے بھی دیکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے بظاہر انسان ہم ایک ہی معاملہ دیکھ رہے ہوں کہ نہیں یہ تو منافق تھے، یا یہ تو مسلمان تھے، پھر ان کے ساتھ یہ ایک سلوک کیوں ہو رہا ہے، ان کو جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کلمہ گو جو ہے وہ سارے جہنم میں نہیں جائیں گے، یعنی وہ ایونچلی، لیکن اس کا مطلب یہ ایونچلی نکال دے جائیں گے۔ ان میں سے بھی اگر ان کے گناہ زیادہ ہوں گے تو وہ اپنی سزا بھگتیں گے، سارے جو ہے وہ ایک دم سے ایکسپیشن نہیں ہو جائے گی اور فوراً سب بغیر حساب کتاب کے تو کچھ ہی لوگ جنت میں جائیں گے نا۔ تو یہ بات ہے، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ تو اگر یہ کسی غیر اللہ کا کلام ہوتا تب اس میں اختلاف ہوتا۔ اس قرآن میں اگر آپ صحیح تدبر کرنے والے ہیں، صحیح خلوص نیت کے ساتھ اور اللہ سے مدد مانگ کے آپ صحیح، جیسے کسی بات کی اصل طے جاننے کی کوشش ہے، آپ کو بائسڈ اوپینین نہیں ہے، تو آپ اس میں کوئی اختلاف نہیں پائیں گے۔
وہ اس میں تو اتنے دلائل ہیں کہ بندہ پھر بولنا شروع کرے تو وہ پھر بہت اس کے اندر. اب دیکھیں لفظ قرآن جو ہے وہ خالص عربی زبان کا لفظ ہے، اور لفظ قرآن کے اندر 60 ٹائمز یوز ہوا ہے. اچھا، اب یہ جو یہ ہے، اس کا یہ فعلان کے وزن پر ہے اور مصدر ہے، اور دوسرا یہ کہ مفعول کے معنوں میں بھی یوز ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اگر قرآن کے کوئی حکم ہم دیکھتے ہیں، تھوڑا سا میں اس کو ڈیٹیل دے دیتی ہوں کیونکہ یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کہ اگر فرض کریں کہ کوئی بات ہم پڑھتے ہیں اخبار میں کہ یہ اوپینین ہے کہ قرآن میں کسی بھی معاملے کے بارے میں ایک فتویٰ ہے یا کوئی چیز یا کسی عالم نے یہ کہہ دیا. اب آپ نے ایک بات ظاہر پہ اعتبار کر لیا جو اخبار میں آ گئی، لیکن آپ نے اپنا ڈیپر ان جاننے کی کوشش کرے کہ اس عالم نے کس موقع پر اور کس کانٹیکس میں یہ بات کہی، اور کیا اس کا پورا پچھلا جو علم ہے وہ اس کو بیک کرتا ہے یا کس طرح. یعنی آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے، ان معاملوں پہ ظاہر پہ معاملہ نہیں کرنا. ویسے ہم نے ظاہر پہ معاملہ کرنا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے تو وہ مطلب اس کے اچھی بات کا گمان کرنا ہے، برا گمان نہیں کرنا. لیکن ان معاملات میں جب کوئی خاص دین پہ ایک جیسے تنقید ہوتی ہے، اس کو آپ نے جیسے کوئی آؤٹ آف کانٹیکس کوئی آیت نکال لیتے ہیں، جیسے آگے ابھی آئے گا نا تو میں آپ کو سمجھاؤں گی، وہ آپ کو زیادہ اچھی طرح سمجھ آئے گا. تو ہم نے قرآن کی جو تنقید لوگ کرتے ہیں اس پہ ظاہر کے معاملے، قرآن میں تو لکھا ہے کہ عورتوں کو مارو، مثال ہے نا. اور جب ہم اس کو اب ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو وہ مارنے کا جو ہے وہ صرف ایک مسواک سے ٹچ کرنا، ایک تھوڑا سا، وہ ایسے نہیں ہے، منہ پہ نہیں مارنا، نشان نہیں لگنا. یہ ایک ایکسٹریم ایٹ موسٹ جو ٹاپ ہے نا اس کا، وہ ہے اتنی لمٹ کے مسواک سے. آپ نے دیکھا کہ کبھی کسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی وائف کو مسواک سے ایسے مارا ہو؟ کہیں ہمیں اگزامپل ملتی؟ صحابہ کرام نے کبھی ایسے کسی اپنی وائف کو ایسے مارا ہو؟ تو یہ بالکل اینڈ لمٹ ہے، یہ نہیں ہے کہ ایسے آپ نے وہ کرنا ہے. حضرت حفصہ جو ہے وہ ہاں جی، حضرت حفصہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کافی آگے تک پہنچ گئے تھے اور وہ طلاق تک نوبت آ گئی تھی. اور بعض لوگ یہ اتنا وہ اوتھینٹک نہیں ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک طلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی، لیکن مطلب طلاق نہیں دی، وہ ان کی وائف میں ہی مطلب تھی، کیونکہ 3 طلاقیں دینے ہوتی ہیں. لیکن ان کو بھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَضْرِبُوهُنَّ والا، کیونکہ وہ آخری سٹیپ ہے، وہ نہیں کیا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کے جو ہیں وہ ڈیپر میننگز کیا ہیں. ہم ایک بات کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کو لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں تو اس میں تو ایسی کانٹروورشل باتیں، یہ عورتیں کھیتی ہیں، اس کو کبھی بنا لیا جاتا ہے، یا کبھی کہتے ہیں کافر جہاں پکڑے جائیں اس کو مارو. یہ سب آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکال کے بات ہے، تو ہم نے اس کا دھیان رکھنا ہے. وَإِذَا، اور جب جاءہم آتا ہے ان کے پاس، امرن کوئی معاملہ، من الامن امن میں سے، او الخوف یا خوف میں سے. امن میں بھی ہو سکتا ہے، اور خوف یعنی جنگ کی حالت ہے، خطرہ ہے حملے کا، اس میں بھی افواہیں پھیل جاتی تھی. ٹھیک ہے، مدینہ میں پھیل جاتی تھی، مکہ میں بھی پھیل جاتی تھی، لیکن اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، ویری کنٹرولڈ ورژن ہے، ورڈ آف ماؤتھ ہوتا تھا، ایک نے بتایا دوسرے کو، دوسرے نے. آج کل کیا، آج بہت زیادہ فتنے کا دور ہے. آج آپ کا جو سوشل میڈیا، اس پر ایک چیز ہوتی ہے، اور چاہے وہ غلط ہے، آپ کسی نے وہ پوسٹ کر دی اور آگے بڑھتے 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 وہ وائرل ہو جاتی ہے، دنیا میں ایسے پھیل جاتی ہے جیسے ہمیشہ یہی ٹروتھ تھا. تو اس بات میں ہم نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. اب اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جب ان کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے امن یا خوف میں سے، کوئی ایک بات، افواہ پھیل جاتی ہے، کوئی بات ہے، اذاؤ وہ پھیلا دیتے ہیں. اذاؤ جو ہے وہ یعنی پھیلانا، زال یا اور عین، شہرت دینا، پھیلانا، وہ پھیلا دیتے ہیں بھی اس کو. ولو، اور اگر ردوہ وہ لوٹاتے اس کو، الی الرسول رسول کی طرف، ویلا اور طرف، اولي الامر، اولي الامر جو یعنی اس معاملے کے جو کفیل ہیں، جو اس بارے میں مینجمنٹ ہے، جو فیصلہ کر سکتے ہیں، جو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، جو لا بنا سکتے ہیں، ان کو، منہم ان میں سے. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، البتہ البتہ علمہ جان لیتے وہ اس کو، الذین وہ جو، یستنبتونہ استنبات کیا ہوتا ہے؟ نبت ہوتا ہے کنویں سے پانی نکالنا، نون بات ہوا،
صحیح نتیجہ اخذ کر لینا، بات کی گہرائی تک پہنچ کر سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر لینا، یا اجتہاد کے ذریعے مسائل کا استخراج، یعنی اجتہاد کیا، ایک مسئلہ آیا اس کی وہ پوری چھان بین کریں کہ یہ سینیریو ہے کیا، اس کے سارے آگے پیچھے کا بیک گراؤنڈ دیکھ کے اس کے مطابق قرآن و سنت کیا کہتی ہے، یا اگر کوئی ڈائریکٹ حکم اس کے بارے میں موجود نہیں ہے تو پھر اجتہاد وہ کرتے ہیں کہ اس سے ریلیٹڈ اس طرح کا کوئی معاملہ کبھی پیش آیا تھا تو وہ معاملہ اس کے ساتھ، یعنی پھر وہ اجتہاد ہو جاتا ہے۔ وہ کون کر سکتا ہے؟ یا اللہ کے رسول، اس زمانے میں اللہ کے رسول موجود تھے، یا اولی الامر جو آج کے علماء ہیں، یا جو صاحب امر ہیں، جو اس معاملے کے بارے میں علم رکھتے ہیں، وہ استنباط کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی افواہ پھیل جاتی ہے، کوئی خبر پھیل جاتی ہے، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پہنچائے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ تو جب بھی آپ کو کوئی بات پتہ چلتی ہے، فرض کریں آپ کو اپنے کسی بھائی بہن، اپنے کسی فرینڈ کے بارے میں ایک بات پتہ چلی ہے، اس نے یہ فلانا کام کیا ہے، فرض کریں کہ نیگیٹو سینس میں برائی کا کام، آپ سب سے پہلے تو آپ اس کے بارے میں، اپنے مومن بھائی کے بارے میں، غلام کے بارے میں بھی آتا ہے، 70 گمان کریں، اچھے گمان کریں کہ یہ اس کی یہ ریزن ہوگی، کچھ ایسے کوئی مشکل پریشانی، پہلے اس کی تحقیق کریں یہ بات سچ بھی ہے کہ نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں افواہیں پھیلتی تھی، تو مومنوں کو کہا جا رہا ہے کوئی بھی افواہ پھیلتی ہے اس کو اللہ کے رسول کی طرف پہنچاؤ، کہ وہ ان سے پوچھو جا کے یہ بات صحیح ہے، کیا انہوں نے یہ بات کی ہے، یا اولی الامر کی، تاکہ وہ البتہ جان لیتے، جو نتیجہ نکال لیتے ہیں ان میں سے ان کا، جو صحیح علم کے مطابق اس میں سے استخراج کر کے اصل بات نکال لیتے ہیں، وہ اس کو کلیئر کر دیں کہ یہ بات ہاں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ مومن کا طریقہ یہ ہونا چاہیے فوراً قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں، یا عام جنرل معاملات میں آپ تحقیق کریں، جس بندے کی بات ہے اس سے جا کے پوچھیں، اور اس کو پھیلائیں نہیں، اور نیگیٹو جو برائی ہے اس کو پھیلانے سے بھی مخرب اخلاق جو چیزیں ہیں ان کو پھیلانے، ان کے اشاعت سے بھی منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کبیرہ گناہ اگر کسی نے کیا اور وہ اس کی وہ اللہ نے رات کو اس نے کیا اور اللہ نے اس کو چھپا دیا اور صبح اٹھ کے وہ بڑے فخر سے لوگوں کو بتا رہا ہے، تو اس کا جتنی سزا ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایک تو اس نے گناہ پہ شرمندگی نہیں، اور اس نے اس کو پھیلایا اور برائی کو ایکسیپٹیبل بنا دیا، اور یعنی اللہ سے ڈیفائی کیا نا اپنے گناہ کو، تو وہ اس کا، اور اس کو عذاب ہے یا بری اس کی پنشمنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو روک دینا ہے وہیں پہ۔ کوئی بھی حدیث، کوئی ایسی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نبی کی حدیث ہے، نیچے بخاری لکھا بھی ہوا ہے، آپ کو خود پتہ نہیں، اگر آپ نے وہ نہیں سنی تو آپ آن لائن جائیں، آج کل تو sunnah.com فوراً نکالیں، صحاح ستہ ساری وہاں پہ موجود ہے، صحیح بخاری، سنن ابن ماجہ، داؤد، ترمذی، وہ کئی صحیح مسلم، کوئی بھی آپ نکال کے اس میں سے چیک کر سکتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، ٹھیک۔ تو ہاں ان معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کریں آج کل، ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل وہ ہوتا ہے حدیث کا ایک پارٹ صحیح ہوتا ہے اور آخری پارٹ میں وہ چینجز کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی وہ پھر جھوٹ پھیلانے میں آپ بھی شامل ہو گئے، آپ نے تو حدیث کو پہلی بات فیملیئر لگی، آپ نے کہا یہ تو ٹھیک بات ہے، ہاں آخری بات کوئی عجیب سی تھی لگی، لیکن کوئی بات نہیں، اچھی بات یہ نا میں پھیلا دیتی ہوں، نہیں، اس کو کبھی آگے وائرل نہ کریں، اس کو اہل علم کی طرف پہنچائیں جو اس کا صحیح فیصلہ کریں کہ آیا یہ درست بھی ہے یا نہیں۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لتبعتم، البتہ تم پیروی کرتے، الشیطان، شیطان کی، الا مگر قلیلا، بہت تھوڑے سے۔ اللہ کا اگر فضل نہ ہوتا، اگر آپ کو مومنوں کو یہ سمجھ نہ آ جاتی کہ فلانی بات جو وہ کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، تو وہ آپ دیکھیں کہ جب سورہ نور میں جب عائشہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں نہ آپ نے اپنے مومن بھائی کے بارے میں اچھا گمان کیا اور پھر اس کو آگے پھیلایا، اور جو میں مستا تھی وہ کتنا اپنے بیٹے کو اتنا کوس رہی تھی، بات یہ تھی کہ انہوں نے بات سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دیا، اور کسی مومنہ ایک بولی بالی عورتوں کے خلاف ایک ایسی وہ جو الزام والی بات ہے وہ تو اور شدید ہوتی ہے، اس کے بارے میں تو اور احتیاط کرنی۔ اگر یہ اللہ کا فضل تھا کچھ مومنوں پر جو اس سے بچے رہے، ٹھیک ہے، اور کچھ مومن جو ہے شیطان کی پیروی، لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، انہوں نے شیطان کی پیروی کی، تو وہ پھر اس میں انکلوڈ ہو گئے، اور پھر آپ کو وہ پتہ ہی ہے کتنا وہ اس کے ساتھ وہ معاملہ پھیلا تھا۔
اور نبی کی وائف، لوگ تو نبی کی وائف کو نہیں چھوڑتے، تو ہمیں کتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ ان معاملات میں بہت زیادہ کوئی بھی ہمیں بات پتہ چلتی ہے کسی کی اچھی بری، اچھی بات ہے تو ضرور اس کو اشاعت کریں، وہ بھی اس کی پسند سے، ان کے کنسنٹ سے، اور بری بات ہے تو اس میں تو بالکل ہی خاموش ہو جائیں اور کہیں کہ اللہ نے اگر پردہ ڈال دیا تو میں کون ہوتا ہوں اس بات کو وہ کرنے والا۔ اللہ کا فضل اور رحمت ہوتی ہے کسی پر جو وہ اس بات کو پہچان جائے کہ نہیں آئی ول ناٹ ڈو اٹ، میں اس کو آگے پہچانے کا، جھوٹ کو آگے پھیلانے کا میں ذریعہ نہیں بنوں گا۔ نہیں تو اگر ہم اس میں آ جاتے ہیں، نہیں مسالے گوسپ ہم پڑھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، اچھا یہی ٹاپک ہوگا چلو شغل لگیں گا اور بات کر لیں گے، تو وہ ہے لَاتَّبَعْتُمُ الشَّیطَانَ، پھر تم شیطان کی پیروی کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ آج تو ہم صرف 3 ہی آیتیں کر چکے ہیں، سبحان اللہ، لیکن آیتوں کی ڈیپتھ ایسی ہے کہ آپ ان کو بالکل ہی سرسری کر کے نہیں آگے جا سکتے، تو یہاں تک روکتے ہیں انشاءاللہ آج، پھر نیکسٹ ویک کریں گے جتنے اللہ کی مرضی ہوئی، ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ ہو جائے، لیکن ایک بات ہے کہ آپ بتائیے یہاں پہ روک دوں گا یا آگے چلوں؟ جی ٹھیک ہے، اگر ٹائم ہو گیا تو جی انشاءاللہ وہ تھوڑا سا اچھا ہے نا، سمجھ آ جائے اچھی طرح آیتوں جی کی، تو ٹھیک ہے، اتنی بس یہاں تک کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ زیادہ ایک بات میں آپ سے کرنی تھی، ابھی جیسے نماز کا ٹائم اور پیچھے جا رہا ہے، تو آپ لوگ فجر کے لیے تو سب ماشاءاللہ اٹھتے ہیں، ہاں سمینہ ذرا وہ دوسری کنٹری میں ہے تو ان کا ٹائم تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا، تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم 6 o'clock اس کو موو کر دیں کلاس کو، 6 to 7 ایک پورا گھنٹہ مل جائے جی گا کہ وہ کروں اس کو، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جلدی کیا کر آسما، دیں۔ اگر میں یہ نہ لے سکی نا کہ یہ جلدی ذرا ہو جاتے ہیں نا، اس وقت تھوڑے آپ کو پتہ ہے جی 12 جی جی بجتے ہیں تو کافی اس لیے زیادہ میں نے جی مجھے ہیکٹک ہو پتا، جاتا ہے، تو میں نے وہ پھر میں دوسری والی کلاس لے لیا کروں گی نا، ٹھیک اگر یہ نہ لے سکے، کبھی ٹھیک یہ لے لی کبھی وہ، ٹھیک ہے جو ٹائم انشاءاللہ۔ مجھے ہوگا میں اس حساب سے۔ جی چلیں پھر آپ سب لوگ اگری کرتے ہیں ہم 7 o'clock 6 o'clock شروع کر لیں اس کو، انشاءاللہ باقی لوگ بھی گروپ میں لکھ دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم 7 o'clock کلاس لیں گے، اور ایک اور بات مجھے سکس او کرنی ہے، کلاک 6 o'clock یا 6 6 سے o'clock 7 6 to 7 انشاءاللہ، پھر پورا گھنٹہ مل جائے گا نا، اس طرح ہم آلموسٹ گھنٹہ نہیں کرتے تو ہم تھوڑا سا۔ اچھا ایک بات ہے کہ مجھے شاید کلاس کا ڈے چینج کرنا پڑے، سو سوری اگر آپ لوگ میرا کوئی بات ساتھ دیں، کیونکہ کون سا میرا دن ایک کورس ہے اس کی ٹائمنگز یہی ہیں، تو وہ منڈے ٹو تھرسڈے شروع ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے پھر میں دیکھوں گی کہ اگر میں اس کو کر سکتی ہوں ایسے، کیونکہ وہ 6 to 7 ہوگا، تو پھر میں فرائیڈے کو اگر ہم یہ کلاس کر لیں تو کیا آپ ضرور ضرور، اویلیبل ہوں گے؟ جی میرے لیے بھی ٹھیک ہے میں جی، بالکل شامل ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ، فرائیڈے باقی کو۔ سب لوگ بھی لکھ انشاءاللہ۔ دیجیے، ابھی لیکن نا پھر آپ ایک ہاں فرائیڈے کو تو پھر دوسری والی کلاس لے لیا کروں گی نا، اب جیسے رات والی ہے۔ اچھا شام دوسری کی کلاس شام کی تھرسڈے تھرسڈے کو کی ہی شام ہوگی، کی ہاں ٹھیک ہے، میں وہ لے لیا ٹھیک ہے؟ کروں ابھی یہ والی کلاس آپ کی پہلے ہوتی ہے، تھرسڈے والی بعد میں ہوتی ہے نا، شام والی بعد میں ہوتی ہے، گی۔ تو جی پھر جی جب ہم چینج جی کریں گے تو وہ شام والی جو وہ پہلے ہو ہوں، جائے گی تھرسڈے کو، اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے، پھر میں وہ رات کو لے لیا کروں، ہاں جی، کیونکہ لیکن فرائیڈے کو ابھی پھر نہیں، وہ ابھی سب ہے ہمارے پاس نماز ٹائم، وغیرہ۔ جی ابھی ٹھیک ہمارے ہے پاس ٹائم ہے، جون میں ٹھیک انشاءاللہ یہ میں سوچ رہی ہوں اس کے بارے میں چاہیے، ہے کیونکہ ہم اتنی تھوڑی آیتیں کر پاتے ہیں نا، میں چاہتی ہوں ایٹ لیسٹ ایک پورا گھنٹہ ہو نا، تو اس جی کا تھوڑا سا آگے چلیں۔ کوثر آپ کے لیے ٹھیک ہے یہ؟ جی فرائیڈے ٹھیک رہے گا میرے لیے، کیونکہ پھر الحمدللہ جی الحمدللہ 12 سے 1 فرائیڈے کو ہمارا ہوگی تو پھر وہ دوسری شام کی کب ہوگی؟ دوسری شام والی اسی ٹائم ہوگی، تھرسڈے کو شام کو۔ اچھا ٹھیک ہے، فرائیڈے کے بعد جو نیکسٹ آئے گا نہیں بس۔ نہیں آنٹی، جیسے ہے نا ابھی جیسے میں وینسڈے کو کلاس نہیں ہوئی تو تھرسڈے کو تو ہوگی ہی نا، ہاں جی تھرسڈے اور فرائیڈے کو کلاس ہوگی، ابھی جیسے وینسڈے تھرسڈے کو ہوتی ہے نا، پھر انشاءاللہ جب میں چینج کروں گی، ابھی نہیں میں چینج کر رہی، میں صرف آپ لوگوں سے پوچھ لی ہوں، ہیڈز اپ تھوڑا سا دے رہی ہوں ابھی ٹائم ہے، تو پھر تھرسڈے اور فرائیڈے کو کلاس ہوگی، ٹھیک ٹھیک ہے تھرسڈے اور انشاءاللہ۔ فرائیڈے، ٹھیک ٹھیک جزاکم اللہ انشاءاللہ۔ خیرن کثیرہ، آپ لوگ سب لوگوں کی کمپلائنس کا جزاک اللہ، آپ میرے ساتھ موو کرتے رہتے ٹائم کو، اللہ تعالیٰ اس کی بہترین آپ کو جزا دے آپ نہیں کرتی آپ اللہ نہیں آپ کو کرتی ہے جزا میرے دے لیے بہت، کتنا کچھ ہے، بالکل تو نہیں یہ اللہ آپ آپ کو کے بھی الحمدللہ، لیے بتا ضرور۔ دے، اللہ تعالیٰ ہم ہم تو سب کو جوڑے بیٹھ کے رکھے، سنتے ہیں استقامت آپ دے، محنت آمین کرتے آمین۔
الحمدللہ آمین اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کو، یہ سورہ نساء نا ایسی اس کے اندر ڈیپتھ ہے نا کہ آپ کوئی بھی سورت اٹھا لیں آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ وہ پوری بات کیے بغیر آگے چلے جائیں. لیکن آسما بہت اچھی طرح آپ ایکسپلین کرتی ہیں، اتنی وہ الحمدللہ اتنا وہ اچھا لگتا ہے نا ماشاء اللہ الحمدللہ الحمدللہ کہ وہ صحیح طرح سمجھ آ جاتی ہے بات، اور لگتا ہے کہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں، جب بھی سنتے ہیں کوئی ایسے قرآن کا لگتا ہے یہی جیسے پہلے معجزہ دن ہے، سنا ہے بس سن ایسے رہے نہیں یہ تو میں نے پہلے ہیں۔ پڑھا ہوا ہے لیکن پھر بھی آج سے ہی سمجھ آئی. ہاں بالکل صحیح. چلیں اسی دعا سے ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اللہ ارزقنی التفکر والتدبر، کیونکہ آج ہم نے تدبر کی بات پڑھی ہے. تو ہم قرآن کی چاہے ایک آیت پڑھیں لیکن اس میں خوب غور و فکر کر کے اس کے معنی تفسیر پڑھیں، صحیح. ایک سے زیادہ تفسیریں پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے، اور اس کے لیکچر سنیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے قرآن میں. اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. آمین. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ تعالیٰ آمین. ہماری جتنی کوئی انسانی کمزوریاں ہیں، طبی، جسمانی، ذہنی، کوئی بھی وقت کی کمزور کا اس سب کو دور فرما، ہمارے لیے آسانی فرما کہ ہم اس قرآن کی کلاس میں کہ کچھ سمجھنے کے لیے جمع ہوتے رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت عطا فرما، ہمیں اس پر قائم رکھ، اور اس کو ہمیشگی رکھ کے ہم اس کو کمپلیٹ کر سکیں. جو ہم نے ایک بات شروع کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں آخر تک جو ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. سبحانک آمین. اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ابھی کوئی کوشچن، کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیجیے. چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی. ابھی روبینہ آپ پلیز چینج آف ٹائم بھی ڈال دیجیے اور آیتوں کا نمبر. ٹھیک ہے اسما آج میں آپ کو کال کر سکتی ہوں یا آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دو گے کسی دن میں، آج کسی وقت بھی جی جی ضرور انشاءاللہ. کلاسز کے بارے میں؟ ٹھیک ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے. انشاءاللہ. السلام اللہ علیکم. حافظ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.